اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدیں اور خواہشات کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا حقدار ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سزا مجھ پر لاگو فرما دیجئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے قابل سزا جرم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا حکم لاگو فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اثبت ہدا کے معنی ہے مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو سزا ملنے قابل ہے۔ اس سے مراد حقیقی حد شرعی نہیں ہے، جیسے زنا اور شراب نوشی وغیرہ کی حد ہے، اس لیے کہ یہ حدیں نماز سے معاف نہیں ہوتی ہیں، نہ حاکم ہی کوئی اختیار ہے کہ وہ ان کا نفاذ ترک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو اس ادا پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ مسلم شریف۔ اکلتو یہ ایک بار کھانے کو کہتے ہیں، جیسے صبح یا شام کا کھانا۔ فائدہ، کھانے یا پانی وغیرہ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ کوئی مسنون دعا پڑھ لی جائے۔ اس باب میں اس کے لانے سے مقصد خوف اور رضا یعنی امید دونوں باتوں کا یاد دلانا، ذہن میں تازہ کرنا ہے۔ کھاتے پیتے وقت اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کی رضامندی کی امید ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوف بھی رہے کہ وہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، وہ اگر چاہے تو یہ نعمتیں چھین لے، یا نعمتوں کی زیادتی کے باوجود تمہیں کھانے پینے کی قوت سے محروم کر دے، جیسے کچھ بیماریاں میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، جس کے لیے حدیث نمبر 171 دیکھیں۔ ہاتھ پھیلانا اشارہ ہے قبول توبہ سے، جیسے کسی چیز کو لینا ہو تو ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور نہ لینا ہو تو بند کر لیے جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کس طرح پھیلاتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، پھر بھی اس میں اللہ کا ایک صلاحیت کا بیان ہے جس پر بنا کسی ترک یا دلیل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح ان کے دوسری صلاحیتوں پر ایمان ضروری ہے۔ یہی سلف کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ پھیلانے وغیرہ قبول توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب سورج پورب کے بجائے پشچم سے نکل آئے گا تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی کو ایمان لانا اور توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو توبہ کرنے میں دیری کرنی نہیں چاہیے، اور توبہ بھی وہ جو صحیح توبہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔